وہ سوچ رہے تھے شاید کہ کوئی قافلہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ صرف ایک صحابی تھے اور ایک صحابی تھے جو کہ گھوڑ سواروں سے تیز چلا کرتے تھے۔ جب بھاگتے تھے تو میدان کے اندر ایسا لگتا تھا جو گھوڑ سوار ہیں وہ ان سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ ان کی رفتار وہ غیر معمولی تھی۔ ان کا نام تھا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ صبح کے ٹائم پہ جب ہلکا اندھیرا تھا، نبی الاسلام کی جو دودھ دینے والی اونٹنیاں تھی وہ چرنے کے لیے گئی ہوئی تھی مقام ذی کرد کے اندر۔ ان کے ساتھ ایک چرواہا تھا حضرت یسار۔ ہوا کچھ ایسا کہ قبیلہ غطفان کا عنینہ بن حسن الفزاری وہ آیا اپنے لشکر کے ساتھ اور اس نے چرواہے کو شہید کر دیا اور اونٹنیوں کو ہانکتے ہوئے لے کر چلا گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھ لیا کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا، ایسا وہ دشمن نبی الاسلام کے اونٹوں کو لے کر چلا گیا اور چرواہے کو بھی شہید کر دیا اور وہاں پر ایک عورت کو قیدی کر کے ساتھ میں لے گیا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں پکارا کہ یا صباحا۔ یہ علامت تھی اس چیز کی کہ جب کوئی دشمن حملہ کرے تو مسلمانوں کو نشانی کے طور پر ایسا کہا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ حملہ ہو گیا ہے، تم ہماری مدد کو پہنچو۔ چنانچہ وہ ان کا انتظار کیے بغیر ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس صرف تیر اور کمان تھی اور جب ان کے پیچھے بھاگنے لگے تو ساتھ ساتھ میں ان کو تیر چلاتے رہے۔ اتنا تیر برساتے ان کے اوپر کہ ان کو رکنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ پیچھے مڑ کے واپسی میں تیر مار سکیں۔ ان کے اوپر اتنے تیر برساتے، وہ اتنی تیز بھاگ رہے تھے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک جگہ پہ تیر برساتا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو میں وہاں سے ہل کے دوسرے پتھر کے پاس چلا جاتا، پھر وہاں سے تیر برساتا، پھر وہاں سے ہٹ کے تیسری جگہ پہ چلا جاتا۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہ ان کے اوپر اتنا روب بیٹھا کہ وہ سوچ رہے تھے شاید کہ کوئی قافلہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ صرف ایک صحابی تھے۔ اور انہوں نے بعد میں پھر آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے سارا سامان پھینکا اور پھینکتے پھینکتے اپنا سامان ہلکا کرتے گئے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ پھر حضرت سلمہ کیا کرتے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سامان پھینک رہے تھے ان کے اوپر اپنا ایک ایک پتھر رکھتے جاتے، ان کے اوپر اپنا پتھر رکھتے جاتے، تو حتیٰ کہ وہ ایک ایسی گھاٹی میں پہنچے کہ وہاں پر اب روشنی ہو چکی تھی، چاشت کے بعد کا وقت ہو چکا تھا، ابھی تک کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو وہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ صحابی اتنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پتھر کے پیچھے تھے، اتنے میں کفار کی طرف سے مدد کے لیے ایک اور دستہ وہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، تم اتنا بھاگ کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس نے ہمارا پیچھا صبح سے نہیں چھوڑا، وہ ہمیں بھگا رہا ہے، وہ ہمیں مار رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ جب وہ سوار جو نبی الاسلام کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جو دستہ جو مدد کے لیے آیا تھا اس کا ایک بہادر شخص تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر بعد میں نبی الاسلام کا دستہ وہاں سے آیا تقریباً 600-700 کے قریب، اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس شخص کو بھی تیر مارتا ساتھ میں یہ شعر پڑھتا تھا، کیونکہ اس پورے واقعے کے روایت کرنے والے وہ خود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی تیر مارتا اور میں یہ کہتا انا ابن الاکوع، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں اور بزدلوں کا دن ہے، یعنی آج ان کو میں قتل کروں گا، آج ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حتیٰ کہ کرتے کرتے پورے لشکر کو انہوں نے بگا دیا اور دشمن کو تقریباً زیادہ تر دشمن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور پھر بعد میں نبی الاسلام نے ان کو غنیمت میں سے 2 حصے دیے تھے، ایک پیدل چلنے والوں کا اور ایک گھوڑ سواروں کا، کیونکہ وہ گھوڑ سواروں سے تیز بھاگا کرتے تھے۔ وہ ایک شخص تھا جس نے پورے لشکر کو شکست دی، اور لشکر یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے شاید اتنا بڑا کوئی لشکر آ رہا ہے جو اتنی تیزی سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے اور وہ ہمیں رکنے بھی نہیں دے رہا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔